بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکون اور خوشحالی کی 60 باتیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو یعنی کہ خود کو ایسا بناؤ کہ آپ اللہ کو پسند آ جاؤ، کیونکہ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جاؤ گے۔ نمبر 2، جو آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نکلتے ہیں، یاد رکھو وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 3، جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیب سے مدد بھی ملتی ہے۔ نمبر 4، جو لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، لیکن میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ نمبر 5، رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، یاد رکھو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ نمبر 6، انسان کو اللہ کبھی یاد آئے نہ آئے، لیکن 2 موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ نمبر 7، اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نامعلوم سے کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے میں سے ہونا نکال دیتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے دل اور زبان کو دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوتا ہے اور زبان اچھے اخلاق سے۔ نمبر 9، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، بے شک اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیب اور ناپاکیوں سے پاک فرما کر زبردستی اپنی جانب کھینچ لیا کرتا ہے۔ نمبر 10، ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ نمبر 11، بے شک اللہ تبارک و تعالی تھام لیتا ہے تو یاد رکھو پوری دنیا بھی مل کر گرا نہیں سکتی۔ نمبر 12، بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ نمبر 13، ٹوٹنے کے بعد، یاد رکھو ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس وقت تھام چکا ہوتا ہے۔ نمبر 14، آپ مخلص رہیں، آپ صاف اور سچے دل کے ساتھ رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ نمبر 15، اے ہمارے پروردگار عالم، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے کہ جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ نمبر 16، انسان تب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا کرتا ہے۔ نمبر 17، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت اور دوسری جوانی۔ نمبر 18، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نمبر 19، جو لوگ
دنیا کی پرواہ کرتے ہیں تو دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیاں آسان بنا دیتا ہے۔ نمبر 20، اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ نمبر 21، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ نمبر 22، جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 23، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ نمبر 24، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 25، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ نمبر 26، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بے شک وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 27، دنیا جو بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا جس کو روزہ کہتے ہیں۔ نمبر 28، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 29، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ نمبر 30، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرما دیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یاد رکھو خبردار دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ نمبر 31، جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ دل کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہو کر بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ نمبر 22، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 33، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستے نکال دیتا ہے۔ نمبر 34، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ نمبر 35، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے
آپ سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ نمبر 36، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ نمبر 37، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کیا کرو، اس لیے کہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ نمبر 38، زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے۔ نمبر 39، اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ نمبر 40، جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا، گناہوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی، اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 41، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا ہے۔ نمبر 42، دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ رب ہماری خاموشی میں چھپے دردوں کو بھی دیکھتا ہے، بس یقین رکھو اس رب پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ نمبر 43، ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے یعنی کہ صبر کرنے والے سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 44، جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلوا دیتا ہے۔ نمبر 45، کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ نمبر 46، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تبارک و تعالی خود لڑتا ہے۔ نمبر 47، اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ رب ہمارے گناہوں کو چھپا کر لوگوں میں ہمیں عزت سے نوازتا ہے۔ نمبر 48، لوگ تمہیں درد دیں گے لیکن رب مرہم دے گا، لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا، لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا، لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں لیکن رب تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ نمبر 49، لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ ہی لوگوں کی زیادتی۔ نمبر 50، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اور اللہ وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 51، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 52،
میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ بے شک میرا پیارا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ نمبر 53، آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ نمبر 54، انسان کو ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب انسان اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکالتا ہے۔ نمبر 55، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی شکوہ نہیں بلکہ ہر وقت اس رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ نمبر 56، آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ المدد، یا اللہ مدد کر۔ نمبر 57، جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ نمبر 58، انسان رب کی نصرت، رب کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نمبر 59، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ نمبر 60، اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت پیغام کو، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے ذریعے، میرے ذریعے کسی کو پسند آئے تو یہ آپ کی اور میری نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔